من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين كل ضامر يأتين من كل
الفج العميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا مشکل کشا ہے، ہم سب کا حاجت روا ہے، ہم سب کے الجھے بگڑے معاملات کو سلجھانے والا اور سنوارنے والا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہوں احمد مصطفیٰ منبع خدا پیکر صبر و رضا شفیع المرسلین سید المرسلین سید الانبیاء سید الاتقیاء امام الزاہدین امام المجاہدین خاتم النبیین والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے عزیز بھائیوں، واجب الاحترام بزرگ حضرات، معززات، محترمات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک، اس کا عنوان حج کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ محترم فضیلت الشیخ قاری محمد ندیم قاسمی صاحب سے کرنے والا سے میں چلا اور یہاں فیصل آباد تک ہم یہ ڈسکس کرتے رہے کہ یہ 4 جمعے ہیں، ان کے موضوع کیسے ترتیب دیں، تو سب سے بہتر ہمیں یہ ترتیب لگی۔ آج حج کے فضائل ہیں، پھر سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، پھر قربانی کے مسائل، پھر عشرہ ذو الحجہ، اس کے مسائل اور فضائل کیا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں، 1000 میں شاید ایک ہو جسے پتہ ہو کہ عشرہ ذو الحجہ کے فضائل کیا۔ پھر آخری جمعہ خطبہ حجۃ الوداع پہ ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن اتارا اور قرآن مجید میں فرمایا، جب ابراہیم علیہ السلام نے میرا گھر بنا دیا، اللہ اکبر، یہ ابراہیم علیہ السلام، ان ابراہیم امۃ واحدہ، حدیث کے بھی الفاظ ہیں، قرآن میں بھی آتا ہے۔ ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پوری امت قرار دیا، ساری امت مل کر وہ قربانیاں نہیں دے سکتی جو اکیلے ابراہیم نے قربانیاں دی۔ اور انہو صدیق النبی، رسول اللہ کو بھی اللہ نے کہا میرا صدیق نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا میرا صدیق نبی ہے۔ صدیق کون ہوتا ہے؟ جو اپنی زبان سے لے کر دل تک سچا ہی سچا ہو، جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ اور مسجد بنائی
کام لیا اللہ نے دو نبیوں سے، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، میرا گھر بناؤ۔ مزدوری کر رہے ہیں، اینٹ گارا اٹھا رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تیرا گھر بنا رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ تیرا نبی تیرا گھر بنا رہا ہے، اینٹیں اٹھا رہا ہے، یا اللہ ریجیکٹ نہ کر دینا، قبول کر لینا، یا اللہ ثواب سے محروم نہ کر دینا، اللہ تیرا گھر بنا رہے ہیں، ہم سے قبول فرما لے۔ یہی منتیں تھی، یہی آہوزاری تھی، یہی ترلے تھے، یہی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے آنسو کہتے، ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول کر لینا کہ ہم نے تیرا گھر بنایا۔ یہ اللہ کے گھر کی فضیلت ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا اب وعدہ کرو، کس سے کہا؟ نبی سے۔ کس نبی سے؟ جس نے بیت اللہ بنایا، طوفان نوح کے بعد جس کے آثار صرف باقی تھے، ایک اینٹ بھی باقی نہیں، اب گھر بنایا۔ اللہ نے کہا میرے ابراہیم مجھے وعدہ دو تم بھی کہ یہ میرا گھر جو بنایا ہے، اللہ تشرک بی شیئا، کبھی میرے علاوہ کسی اور کے دروازے پر نہیں جاؤ، میرے علاوہ کسی سے نہیں مانگو گے، میرے علاوہ یقین کسی اور ذات پر نہیں جائے گا۔ یہ نبی سے وعدہ لیا جا رہا ہے جنہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ لوگوں اس پوری کائنات میں اگر میں نے کسی کو اپنا دوست اور یار بنایا ہے تو وہ ابراہیم ہے۔ دوست کون ہوتا ہے؟ جس سے ہر راز و نیاز کی بات ہوتی ہے۔ دوست کون ہوتا ہے؟ جسے دوست تکلیف میں پڑنے نہیں دیتا ہے۔ دوست کون ہوتا ہے؟ یار میں تیرا دوست ہوں، یار ہوں تیرا، تو حکم تو کر، تجھے کیا چاہیے؟ اللہ نے کہا میں نے دوست بنایا، لیکن یہ وعدہ لیا ابراہیم و اسماعیل شرک نہ کرنا میرے ساتھ۔ نبیوں سے بھی کہا، لوگ اس بات کو معمولی لے جاتے ہیں، دھاگا باندھ لیا، کڑا پہن لیا، چھلا پہن لیا، اس امید پر یہ بخار سے آرام آ جائے گا، بیماری سے آرام آ جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے اس نے شرک کیا، شرک کیا اس نے، اور مشرک کو تو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اپنے نبی سے کہہ دیا ما کان للنبی، کسی نبی کے لیے یہ بات لائق ہی نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرک ہو اور نبی اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ ولو کان اولی ذی القربی، بے شک قرابت دار کیوں نہ ہو، چچا کیوں نہ ہو، تایا کیوں نہ ہو، ماموں کیوں نہ ہو، کوئی قریب ترین بیٹا کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، اگر مشرک ہے تو نبی کو منع کر دیا کہ نہ دعا مانگنی ہے بخشش کی، نہ اس کی قبر پہ آپ نے جانا۔ یہ تو نبیوں سے وعدہ لیا گیا۔ اب اللہ نے فرمایا وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ، ابراہیم گھر تو بنا دیا ہے، اس کو صاف بھی رکھنا، اس کی صفائی بھی کرنی ہے۔ آئیں گے رکوع کرنے والے، آئیں گے قیام کرنے والے، آئیں گے اس گھر کے گرد طواف کرنے والے، آئیں گے لوگ ملک کے دنیا کے کونے کونے سے آئیں گے، اس کو صاف اور پاک رکھنا ہے۔ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یہاں سجدے ہوں گے، اور ابراہیم تجھے کیا پتا کہ ان سجدوں میں کتنے آنسو چھپے ہوں گے، تجھے کیا پتا لوگ بیت اللہ پر نگاہ ڈالیں گے تو کیسے چیخیں بلند ہوتی ہیں، تمہیں کیا معلوم بیت اللہ کو جب دیکھیں گے لوگ تو ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہو۔ ایک جٹ تھا، جٹ، اور یہ سچی بات ہے، صحیح بات، وہ پہلی بار مکہ گیا اور بیت اللہ کو پکڑ کر شیخ الحدیث ایک بات کر رہے تھے، وہ روتا جا رہا تھا اور صرف ایک لفظ اپنی زبان سے کہہ رہا تھا، اللہ میں جٹ ہوں قوم کا، یا اللہ ہمارے دروازے پر دشمن بھی آ جائے ہم معاف کر دیتے ہیں۔
اور اللہ میں تیرے دروازے پہ آیا، یا اللہ ہمارے دروازے پہ کوئی دشمن آ جائے، قتل کر کے چلا جائے اور واپس آئے دروازے پر، اللہ ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ یا اللہ میں تیرے گھر آیا ہوں، اب دیکھ لے تو نے کیا کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اب حکم ہوا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، میرے ابراہیم یہ گھر جو آپ نے بنایا ہے اب حج کا اعلان کر دیجئے، حج کا اعلان کرو کہ لوگوں حج تم پہ فرض ہو گیا ہے جو صاحب استطاعت ہے، آؤ حج کے لیے آؤ۔ ابراہیم دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، نہ کوئی بندہ نظر آتا ہے، نہ کوئی پرندہ نظر آتا ہے، نہ انسان کا کوئی سایہ نظر آتا ہے۔ اللہ پہاڑ ہی پہاڑ ہے، یا اللہ آواز دوں تو آواز کتنی دور پہنچ سکتی ہے، یا اللہ میری آواز کون سنے گا۔ ابن کثیر میں ہے کہ اللہ نے کہا ابراہیم اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، کہہ دو کہ لوگوں حج کے لیے آؤ، میں تیرا رب آواز پہنچاؤں گا، ساری کائنات کے لوگ بھی سنیں گے، ماؤں کے پیٹوں میں جو بچے ہیں وہ بھی تیری آواز کو سنیں گے۔ آواز دینا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا میں رب کا کام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر اعلان کیا، اب اللہ نے کہا گواہ ہو جاؤ میرے ابراہیم علیہ السلام، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، ہر کمزور، ہر طاقتور، دبلی پتلیوں سواریوں والے، سواریاں نہ رکھنے والے، پیدل چل چل کے آنے والے لوگ سفر کریں گے، میرے ابراہیم تیری آواز پر لبیک کہہ چکے ہیں، آئیں گے وہ، ان کے دلوں میں تڑپ ایسی رکھ لوں گا۔ کوئی مومن ایسا ہے جس کا دل نہ چاہتا ہو کہ میں بیت اللہ دیکھوں، جس کا دل کبھی نہ کیا ہو یار اللہ مجھے توفیق دے میں حج کر لوں، جس کا دل نہ کر رہا ہو یا اللہ میری باری میرا نمبر کب آئے گا، میں بھی بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ فرمایا لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم، یہ جو اللہ کا ذکر کریں گے نا، یہ جو اللہ کے لیے نکلیں گے، 4 آدمی 5 آدمی یا 10 آدمی یا 100 آدمی آپ میں سے اکٹھا ہو جائے مانا والا سے اور کہے کہ چلو ایم این اے کے پاس جاتے ہیں، 100 آدمی اکٹھا ہوا ایم این اے کے پاس جاتے ہیں، اپنی بات منواتے ہیں، ایم این اے کو پتہ چل گیا کہ 100 آدمی آ رہے ہیں، وہ جیسا بھی ہے وہ کہے گا آؤ جی بسم اللہ، مجھ سے ملنے آئے ہو اتنے سارے لوگ، یار چائے پانی کا انتظام کرو، جی میرے بھائیوں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ جو مل کر آئے ہو کیا چاہتے ہو۔ اور اللہ نے عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے کو بھلا کیا کہا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سن لو، الحاج والمعتمر وفد اللہ، یہ حاجی حج کرنے والا، یہ عمرہ کرنے والا، یہ میرا وفد ہے جو میرے پاس آ رہا ہے۔ اور لوگ اس وقت بات سنتے ہیں جب وفد ان کے پاس پہنچ جائے، عمرہ کرنے والا گھر سے قدم باہر نکالتا ہے، اللہ فرماتا ہے مانگ میرے بندے تو کیا چاہتا۔ حج کرنے والا حاجی ابھی سامان کی پیکنگ کر رہا ہے، ایئرپورٹ پہنچائے اور اللہ مسکرا رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، دعواہم فعذابوہم، یہ یہاں بیت اللہ پہنچ جائے، یہ جو مانگے گا نقد ملے گا اس کو، یہ جو سوال کرے گا خالی نہیں جائے گا۔ میرا وفد آ رہا ہے، میرے مہمان آ رہے ہیں، کتنی دور سے چلے، اور یہ بنیاد ہے، حج جو ہے ایک ستون ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، یہ چوتھا ستون ہے اسلام کا حج۔
ایک حدیث میں آتا ہے 5 سال اللہ نے جس کو ایسے دیے کہ مال بھی اس کے پاس بہت تھا، صحت مند بھی تھا، مال و دولت کی کمی بھی نہیں تھی، وقت بھی تھا، اور اس نے حج نہ کیا، وہ مر گیا، اللہ نے اسے ہر خیر سے محروم کر دیا، ہر خیر سے محروم کر دیا۔ لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، کاروبار بڑا ہے جی، کاروبار اتنا پھیلا ہوا ہے، کیا کریں، جایا نہیں جاتا۔ 5 سال ایسے گزرے کہ مال بھی تھا، دولت بھی تھی، جوانی بھی تھی، اللہ کے گھر کو رخ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا یہ زندہ 100 برس بھی رہے، میں نے اسے ہر خیر سے محروم کر دیا، میرا گھر نظر نہیں آیا۔ اللہ شوق رکھتا ہے کہ میرے گھر آئے، اللہ شوق رکھتا ہے کوئی یہاں آ کر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر روئے تو صحیح، کہے تو صحیح اللہ آیا بڑی دور سے ہوں اور یا اللہ ایسے خالی نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے ساتھ کبھی ضد کی ہے؟ آپ کے بچے آپ کے ساتھ ضد کرتے ہیں، ٹانگیں پکڑ لیتے ہیں، پاؤں سے چمٹ جاتے ہیں، پاپا بابا مجھے یہ چیز لے کر دیں، روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، آپ کا دل پسیج جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، میرا بیٹا کب سے رو رہا ہے، آپ اسے اٹھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، کندھے پہ بٹھاتے ہیں، بازار چلتے ہیں، آ میرے پتر، آ میرے بیٹے، میں تمہیں لے دوں، تیرا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ کو بھی اپنے بندوں کا رونا وہاں نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے، بتا تیری امید کیا، بتا تو دل میں کیا کیا خواہشات لے کر آیا۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں حج فرض ہو گیا۔ ایک صحابی نے کہا ہر سال آپ چپ رہے، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال آپ پھر خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری بار یہ سوال کیا آپ نے فرمایا سوالات کی کثرت سے بچا کرو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پہ فرض ہو جاتا۔ تم سے پہلے امتوں کی ہلاکت کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے نبیوں سے سوال بہت کرتے تھے، اور آج بھی سوالات کی کثرت سے بچے۔ ضرورت کا مسئلہ ہے، ضرورت کی بات ہے، پوچھیں خلاص، اوکے جی ٹھیک ہے، آگے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ وہ بنی اسرائیل والوں کی طرح کہ گائے کس رنگ کی ہو، کیسی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، وہ سوال کرتے گئے، اللہ انہیں پھنساتا چلا اور گائے ڈھونڈنا مشکل ہو گئی۔ رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان۔ یا اللہ تجھ پر ایمان ہے، تو میرا پیدا کرنے والا ہے، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، تو مالک ہے، تو نہیں دینا۔ اللہ نہ دینے پہ آئے تو ابراہیم کو 100 سال کی عمر کے بعد بیٹا دیتا ہے، اس سے پہلے نہیں دیتا ہے۔ نہ دینے پہ آئے زکریا علیہ السلام 90 یا اس کے اوپر عمر تھی، اللہ نہ دینے پہ آئے نبی کو نہیں دے سکتا، میں کیا لینا تجھ سے ہی ہے، ضد تیرے ساتھ ہی ہے، رونا تیرے سامنے ہی ہے۔ یا اللہ اصرار بھی کروں گا، چیخوں گا بھی، پکاروں گا بھی، روؤں گا بھی، اتنا روؤں گا اللہ مجھے ترس آ جائے گا مجھ سے کہ میرا بندہ کتنا رویا، کتنا رویا۔ اور یہی مثال قیامت کے دن کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا، کائنات کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ وہ سجدہ کتنا لمبا ہوگا، کتنے سال پر ہوگا، کتنے سال پر دن رات گزر گئے، اور میں اتنا روؤں گا، اتنا روؤں گا کہ میرا اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے نبی بس کرو، بس کرو میرے نبی، اب تمہارا رونا میں رب سے نہیں دیکھا جاتا۔ ارفع راسک سل توتا، آپ اتنا روئے ہو میرے نبی سر اٹھائیے سجدے سے، بس مانگیے کیا آپ کو چاہیے، میں عطا کرنے کے لیے تیار۔ کبھی اس انداز میں ہم نے اللہ سے مانگا نہیں ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا افضل ایمان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان باللہ،
اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ جو مرضی جتنی مرضی کوشش کر لے۔ اس نے کہا جی ثم ایل، پھر کون سا؟ فرمایا والجہاد فی سبیل اللہ، گھر چھوڑ کے بیوی بچوں کو چھوڑ کے تلوار اٹھا کے اللہ کے راستے میں نکل جانا، شہید ہو جانا، یہ سب سے بڑا عمل۔ ثم ایل، اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد بھی کوئی افضل ترین عمل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا والحج، یہ صحیح بخاری کی روایت، حج بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے، حج بہت بڑا عمل ہے۔ جس کے نصیب میں آ جائے اس کے کیا کہنے، جس کی قسمت میں آ جائے اس کے کیا کہنے کہ حاجی یہ وہ شخص ہے الغازی فی سبیل اللہ والحاجی والمعتمر وفد اللہ، حج کرنے والا، جہاد سے لوٹ کر واپس زندہ آنے والا، عمرہ کرنے والا اللہ کا وفد ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں دعاہم فاجابوہم، اللہ کی قسم ہے یہ جب جب مجھے پکارتے ہیں میں تب تب ان کا جواب دیتا ہوں، میں ایک بار بھی خاموش نہیں رہتا ہوں کہ میرے بندے نے پکارا تو میں خاموش ہو جاؤں، جتنی بار پکاریں گے اتنی بار جواب ملے گا۔ اور ساتھ پھر یہ فرمایا وَسَالُوهُ فَآتَاهُمْ، ابن ماجہ کی روایت، یہ سوال کریں گے میں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ حرم میں بیٹھ کر دن بھی مانگے رات بھی مانگے، مانگتے چلا جائیں، کسی بات پر اللہ کا انکار نہیں ہے۔ اللہ سے بڑی غیرت والا کوئی اور نہیں۔ آپ کے دروازے پہ کوئی آ جائے اور بیٹھ جائے، آپ کہیں گے یار چلو کچھ نہ کچھ دے کر تو اسے رخصت کرو۔ جب اللہ کے گھر کوئی جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کیسے واپس کرو اس کو، میرے گھر آیا، میرے گھر بیٹھا ہوا ہے، وضو ہے، نفل پڑھ رہا ہے، بیت اللہ پر اس کی نظریں ٹکی ہیں، میری غیرت کیسے برداشت کرے یہ مجھ سے مانگے میں اس کو عطا نہ کروں۔ اور تیسری بات رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، لوگوں کو تانے نہ دیا کرو، یہ نہ کہا کرو او کتنے عمرے کرنے ہیں تم نے زندگی میں، اور کتنے حج کرنے ہیں تم نے، اور فلاں کا خیال کر، فلاں کا خیال کر، یہ کر وہ کر، حج تو ایک ہی فرض ہے، ہاں حج تو ایک ہی فرض ہے، لیکن یہ حدیث صحیح حدیث ہے اور ترمذی میں ہے۔ آپ نے فرمایا طاقت ہے، مال ہے، عمرے پہ عمرہ کرو، ہر ہفتے جاؤ، ہر مہینے جاؤ، حج کی طاقت ہے، ہر سال حج کرو۔ امام ابن سیرین نے 83 حج کیے تھے اپنی زندگی میں، 83 حج۔ پوچھا امام صاحب اتنے تو پیسے بھی نہیں تھے کیسے جاتے رہے؟ کہا بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی تھی میں کہتا تھا اللہم لا تجعل آخر العہد منکا، اللہ پہلی نظر کی دعا تو قبول کرتا ہے اور میری پہلی دعا یہ ہے کہ اگلے سال میں نے پھر آنا۔ 83 حج کیے۔ آپ نے فرمایا حج پہ حج کرو، عمرے پہ عمرہ کرو، جتنی طاقت ہے۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرِ، میں اللہ تمہیں کہتا ہوں میں تمہیں غریب نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارے گھر سے غربت کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ وَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ حج پہ حج عمرے پہ عمرہ کرو گے، موت آئے گی ایک بھی گناہ تم پہ باقی نہیں ہوگا، جھاڑو پھرتا چلا جائے گا، صفائی ہوتی چلی جائے گی۔ مانگے نا اللہ سے، کیوں نہیں ہم مانگتے اللہ مجھے توفیق دے میں حاجی بنوں، مجھے توفیق دے اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں، اللہ تیرے گھر کی زیارت ہو جائے۔ جس گھر کو ابراہیم نے بنایا، آدم نے بنایا، محمد الرسول اللہ نے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ وہ گھر دکھانا کہ جس گھر کو چھوڑنے کے لیے تیرے محمد علیہ السلام کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ اور آپ فرما رہے تھے کعبہ اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے اللہ کی قسم ہے میں ساری زندگی یہاں گزار دیتا۔ کعبہ تجھ سے بچھڑنے کا غم میرا رب جانتا ہے محمد کو کتنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ ثَوَابٌ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةِ، جو حج کر آیا اور اللہ نے اس کے حج کو قبول کر لیا، اللہ فرماتا ہے جنت کے علاوہ تو کوئی ثواب رکھا ہی نہیں ہے میں نے۔
जन्नत उसका अजर है, जन्नत उसका सवाब है। लेकिन हाजी बनकर आए, फिर मौत तक अपने हज को निभाए, फिर मौत तक वो अपने आप को टटोले। अगर वो देखना चाहता है मेरा हज कबूल हुआ है, अपने दिल की नरमी को चेक करे। अगर उसी तरह ज़्यादती कर रहा है, माल खा रहा है, कर्ज देने वाले पीछे हैं, तो उसका हज कबूल नहीं है, उसका दिल तो उसी तरह सख्त हुआ पड़ा। हज का तकाजा ये है, पहले कर्जा अदा करो, उसके बाद हज पे जाओ। लेकिन याद रखना, वहाँ तुम काबा के गिलाफ को पकड़ के रो रहे हो और इधर तुम्हारी बहन अपना दुपट्टा भिगो चुकी है अपने आंसुओं से। या अल्लाह, मेरा भाई हज पे गया है, मुझे मिलकर नहीं गया। या अल्लाह, मुझे सलाम तक नहीं भेजा, जाते हुए भी नहीं कहा अच्छा मेरी बहन दुआ करना। अल्लाह उसका हज को नहीं करता। वो सारी जिंदगी बैतुल्लाह में गुजार दे, बहन रो रही है, भाई रो रहे हैं, कोई हज कबूल नहीं। अल्लाह कहता है तेरे रोने से पहले तो जिनको रुला कर आया है उन्हें हंसा कर क्यों नहीं आया। एक हदीस मुबारका में आता है, सहाबी ने बात की तो वो दूसरा सहाबी रोने लग गया, या अल्लाह मेरे ये हालात हो गए, अल्लाह मैं इस हालत को पहुंच गया, लोग मुझे अभी इस तरह की बातें करें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस सहाबी से जिसने बात की तूने क्या किया, उसका दिल तोड़ दिया है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक ही किया। फरमाया दौड़ के वापस जा, जैसे उसको रुला के आया है वैसे उसको हंसा के आ, वरना मैं मोहम्मद तेरा जिम्मेदार कयामत के दिन नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। वो सहाबी चीखे मारता है, दौड़ता है, जाके उसके कदमों में गिर जाता है। यार जैसे तुझे रुलाया था, खुदा का वास्ता है यार मुस्कुरा पड़ो, यार मुझसे गलती हो गई, मेरा तो ईमान दांव पे लगा है, मेरा तो नबी नाराज हो गया और नबी नाराज हुआ तो रब नाराज हो गया। हम हज के लिए जाते हैं, किसी को बुलाया ही नहीं, किसी पे से ज्यादती हुई उससे माफी मांगी नहीं है, अल्लाह से माफी मांगने जा रहे हैं और बंदे पीछे बद्दुआएं कर रहे हैं। और हराम माल का जो एक सूट पहना, एक धागा भी अगर हराम माल का है, अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाता है बताओ मैं इसका हज कैसे कबूल करूं। ये या रब्बी या रब्बी या रब्बी दिन रात वहां पर रोता है। अल्लाह फरमाता है नहीं नहीं, तेरा हज कबूल नहीं है। ला लब्बैक वला सादैक, ना तेरी लब्बैक मुझे कबूल है, ना तो खुशकिस्मतों में से है। इसलिए हराम खा खा कर मेरे पास आया। जो खून है वो भी हराम से बड़ा है, जो गोश्त है वो भी हराम से पला है, जो लिबास पहना है वो भी हराम की कमाई से है। तो बैतुल्लाह का गिलाफ से पकड़ कर चिमट कर मर जाए तब भी तुझे माफ नहीं करूंगा। हराम माल खाने वाले का हज कबूल नहीं। लोग हराम माल खाते हैं, हज करते हैं और सोचते हैं जी हमारे सारे गुनाह माफ हो चुके हैं। ये अथॉरिटी अल्लाह ने किसी को भी नहीं दी, किसी को भी नहीं दी है। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अल उम्रतु इलल उम्रा कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूरु लैसा सवाबुन इंदल्लाहि इल्लल जन्नह। आपने एक उम्रा किया रमजान में, आपने अगले रमजान फिर उम्रा किया, एक रमजान से दूसरे रमजान तक जो आपसे हो गया अल्लाह ने सब माफ कर दिया। यार ये मेरे घर दूसरी बार आया, ये मेरे घर दूसरी बार आया। जहाँ बंदे एक उम्रे से दूसरे उम्रे तक जितना अरसा गुजरा है वो सारे के सारे मैं अल्लाह तेरे गुनाह माफ करता हूँ। मन हज्जा हाजल बैत फलम रफसा वलम यफसुक राजा कयौम वलदतहु उम्मुहु। हज का क्या है कि लोगों जिसने हज इस अंदाज में किया, कोई लगब बात नहीं की है, फोश बात नहीं की है, फजूल बात नहीं की है। एक ग्रुप गया है 4 दोस्तों का, आपस में ठट्ठा मजाक करते नहीं रहे, लड़े नहीं, गाली नहीं दी है। अल्लाह फरमाता है गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ। ये वापस घर इस तरह जाएगा जैसे इसकी माँ ने इसे आज जन्म दिया है, कोई गुनाह बाकी नहीं है, अल्लाह ने माफ कर दिया। इसने मेरे घर का एहतराम किया,
اس نے گالی نہیں دی، اس نے جھگڑا نہیں کیا، کسی نے کسی کو برا نہیں کہا. یہ دن بھی ذکر کرتا ہے، رات بھی کرتا ہے، یہ میرے گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں. کئی میں نے اپنے ایسے دوستوں کو دیکھا ہے، کہتے ہیں جی آخری رمضان کا عشرہ ہم بیت اللہ میں گزارتے ہیں اور اللہ کی قسم ہے حرم سے باہر ایک قدم بھی ہم نہیں نکلتے، ایک قدم بھی نہیں نکلتے. یا اللہ تیرے گھر میں پڑے، اللہ تیرے گھر میں بیٹھے، معاف کرے گا تو جائیں گے، اور اللہ سے بڑھ کے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ جب پتہ چلا کہ نبی سچے نبی ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، ہائے ایسے ہی دشمنیاں کرتے رہے، ایسے ہی برا کہتے رہے، ایسے ہی لڑائیاں کرتے رہے، سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تلوار زمین کے ساتھ رگڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور سر شرمندگی سے جھکا ہوا ہے. اللہ کے رسول کہاں ہے؟ بتانے وہاں بتایا، اللہ کے نبی وہاں بیٹھے. گیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کوئی زبان سے کلمہ نہیں نکالتا. ہمت کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ ہاتھ آگے کریں، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. ہاتھ آگے لائیے نا، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ہاتھ آگے کیا. حضرت عمر ابن عاص رنگ پیلا پڑ گیا، جلدی سے اپنا ہاتھ واپس پیچھے کھینچ لیا. آپ علیہ السلام نے پوچھا عمر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ زندگی میں گناہ بڑے کیے، لوگوں کو مارا بھی پڑا، آپ سے دشمنیاں بھی کی ہے. یا نبی اللہ ہاتھ پیچھے اس لیے کھینچا ہے کہ اتنے ظالم آدمی کو اللہ معاف کرے گا. یا نبی اللہ مجھے ہدایت مل جائے گی، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. آپ نے فرمایا عمر، او میرے عمر ہاتھ آگے بڑھاؤ، کہ اللہ کا وعدہ ہے جو اسلام قبول کرتا ہے اس کی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا. جو ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جو حج کرتا ہے اللہ کے لیے واپس آتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر چکا ہوتا. حضرت عمر ابن عاص مسکرا اٹھے، ہاتھ آگے کیا کہ میں اللہ کے رسول اب میں تیار. حج اور ہجرت اور اسلام کا قبول کرنا تینوں کا اجر یہ ہے کہ اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا. لیکن اگر ہم دل سے مانگیں، دینے والا تو وہ ہے. ہر سال لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جاتے، لیکن ہم دل سے مانگے ہمارا نمبر کب لگے گا؟ یا اللہ میں کب جاؤں گا؟ اللہ میں نے جانا ہے اور تو نے لے کر جانا ہے. اس انداز میں دعا کریں. اللہ تیرے گھر میں بیٹھا ہوں، یا اللہ آج میں نے دل سے کہا ہے مجھے حج کروا، تو نے کروانی ہے، تجھ سے ہی خرچہ لینا ہے، تجھ سے ہی انتظامات پورے کروانے ہیں، تو نے ہی بھیجنا ہے، میں نے کسی انسان سے نہیں کہنا. یا اللہ تو نے مجھے بھیجنا، اور جب تک تو بھیج نہ دے اللہ میری دعائیں چلتی رہے. جب تک بھیج نہ دے ابراہیم علیہ السلام کی طرح بیٹے کے لیے 100 برس بھی گزر جائے اللہ میری دعا اسی طرح چلتی رہے گی. دعا سے تنگ نہیں آنا. یار 1 سال مانگا ہے، یار جمعے کے دن مانگا تھا، اچھا اللہ کو نہیں منظور تو نہ صحیح، ایسے نہیں ہوتا. مانگا ہے جیسے بندہ پیچھے پڑ جاتا ہے کسی کے، اس طرح کرے نا. اللہ میں نے مانگا ہے اور تو نے دینا ہے. جب تک تو دیتا نہیں میری زبان خاموش نہیں رہ سکتی. جب تک تو دے گا نہیں میرے سجدوں میں آنسو گرتے ہی رہیں گے. جب تک تو دیتا نہیں اللہ میرے رکوع و سجود میں میری چیخیں اسی طرح بلند ہوتی رہیں گی. میں نے جانا ہے اور تو نے لے کر جانا. اور میں تو کئی بار گیا ہوں الحمدللہ. ہم نے ایک شخص کو امام کعبہ بوسہ دے رہے ہیں، کعبہ کے امام نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں اور رک گئے. امام کعبہ کا مقام چھوٹا تو نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کا جس کو امام بنا دیا. امام کعبہ کیوں رکے؟ کہ چلتے چلتے 17 سال کے اس جوان پر نظر پڑی جس کے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں لیکن کام نہیں کرتے، جو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو کر طواف نہیں کر رہا، اپنے بازوؤں کو آگے آگے کر کے طواف کر رہا، ٹانگیں گھسیٹتا جا رہا ہے، بازوؤں کے ذریعے گھوم رہا ہے. امام کعبہ نے اس کا ماتھا چوم لیا.
اور کہا تو کتنا قسمت والا ہے، کتنا قسمت والا ہے، پتہ نہیں آج اللہ کو تیری یہ ادا کتنی پسند آ رہی ہوگی کہ تیرے قدموں میں جان نہیں ہے، تو اپنے ہاتھوں اور بازوؤں کا زور لگا کے اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ یار امام کعبہ کے لفظ تھے کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تو مجھے نظر آ گیا اور میں تیرے ماتھے کا بوسہ لے رہا ہوں۔ کہاں سے آیا ہے؟ بے پر آیا۔ جو پر کٹے ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی بلا لیتا ہے، لیکن نیت ہو حج کا یہ ثواب، یہ اجر، یہ معمولی نہیں ہے۔ عورتوں نے کہا جہاد کے موقع پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی آپ اجازت دینا جہاد کی، حضور آپ کے پاس افرادی قوت کم ہے۔ اللہ کے نبی کسی صحابی کے پاس تیر ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس جوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ہم عورتوں کو بھی لے جائے نا، ہم بھی تو آپ کی امت میں ہیں، ہم بھی تو جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی کچھ نہ کر سکی تو جو تیر آئیں گے آپ کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی، ہمارے سینوں میں تیر پیوست ہو جائیں گے، ہماری یہ قربانی اللہ قبول کر لے گا۔ آپ نے فرمایا میری امت کے بچے، میری امت کی عورتیں اور میری امت کے بوڑھے چل پھر نہیں سکتے، اللہ نے ان کا جہاد حج میں رکھ دیا، یہ حج کر لے اجر حج کا بھی ملے گا، اجر جہاد کا بھی عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ اتنا راضی ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ بلا رہا ہے، اوہ آؤ میرے بندو مجھ سے مانگو تو میں دوں گا، ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہیں دوں گا۔ اگر تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے حج کیا ہے، حج کیا ہے۔ عرفات میں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا، آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ لیں، یوٹیوب پر دیکھ لیں، میدان عرفات میں دو چادریں پہنے ہوئے، فرق ہی اللہ نے ختم کر دیا۔ دنیا کا کوئی انسان پہچان نہیں سکتا میرے ساتھ والا بادشاہ کھڑا ہے یا کوئی مزدور کھڑا ہے، یہ کوئی وزیر ہے یا مل اونر ہے، یہ بہت بڑا تاجر ہے یا گھروں سے بھوک اور فاقے برداشت کر کے آیا۔ ایک ہی لباس، دو چادریں، کوئی جیب نہیں ہے اس کو، یہاں کفن کو یاد کر لے، وہاں بھی دو چادریں ہیں، کچھ نہیں ہے وہاں بھی پاس، یہاں بھی اللہ کے ہاں آیا ہے، سر ننگا ہے، دو چادریں پہنی ہوئی ہے۔ اللہ دنیا کا کوئی سامان اس وقت میرے پاس نہیں ہے، اور جتنا اللہ عرفات کے دن خوش ہوتا ہے کسی اور دن میں خوش نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں جلدی کرو میرے پاس آؤ۔ اللہ کی خوشی کا عالم دیکھیے کیا ہے، میرے فرشتوں جلدی کرو۔ اللہ کے فرشتے اڑتے ہوئے، دوڑتے، بھاگتے ہوئے، جتنا اللہ چاہتا ہے اتنے فاصلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ذرا نیچے دیکھو نا کیا نظر آ رہا ہے۔ اللہ سر ہی سر نظر آ رہے، سفید چادریں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تیری جانب ایسے ہاتھ اٹھے ہوئے، یا اللہ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، میرے فرشتوں مجھے بتاؤ تو صحیح نا یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تجھ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے۔ اب اللہ کو تو سب پتا ہے، لیکن جس چیز پر دل خوش ہوتا ہے بندہ بار بار پوچھتا ہے۔ جیسے حضرت زید رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام نے تھوڑا سا سالن دیا اور فرمایا جاؤ نا زید میرے بیٹے، میری بیٹی ام کلثوم اور میرے داماد عثمان کو دے کر آؤ۔ سسرال میں اگر کوئی ایسی حیثیت ہو، داماد کمزور ہو، اللہ کے رسول کی اس سنت کو بھی یار پورا کر لو۔ آپ نے خود بھیجا زید جاؤ میری بیٹی اور داماد کو دے کر آؤ۔ زید کو دیر ہو گئی، اللہ کے رسول پریشان ہو گئے۔ جب واپس آئے تو زید سے پوچھا زید کہاں رہ گئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام آج تو منظر عجیب ہی تھا، اللہ کی قسم ہے مجھے ایسا لگا ہے کہ آسمان سے فرشتوں کی جوڑی اتری ہوئی ہے جو زمین پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی اور میری بہن ام کلثوم میوے سجے ہوئے ہیں دسترخوان پہ، وہ میوے چھیل چھیل کر حضرت عثمان کے منہ میں ڈال رہی ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کچھ حصہ کھا کر آپ کی بیٹی ام کلثوم کو کھلا رہا۔ حضور مجھے یوں لگا یہ فرشتوں کی کوئی جوڑی ہے۔ آپ نے کہا اچھا،
پھر بتانا، پھر بتایا۔ آپ نے کہا جلدی کرو میرے سارے اہل بیت کو اکٹھا کرو، جلدی کرو میری بیویوں کو بلاؤ، بیٹیوں کو بلاؤ، چچا کی بیٹیوں کو بلاؤ، چچا کے بیٹوں کو بلاؤ، سارے اہل بیت کو لے آؤ۔ سب اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے زید کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا زید میرے بیٹے تیرا پھر بتاؤ نا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی آسمانوں سے ایسے لگتا تھا فرشتوں کی جوڑی اتری ہوئی۔ آپ کے داماد عثمان آپ کی بیٹی ام کلثوم کو خوشی کی حالت میں دیکھ کر آیا، محبتیں بانٹ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی دعا کی حضرت عثمان کے لیے کہ شاید کسی اور موقع پر اتنی دعا نہیں ہوئی ہے۔ بار بار پوچھا ہے، اللہ بار بار پوچھ رہا ہے۔ عرفات کا میدان ہے، میرے بندوں بتاؤ نا میرے فرشتوں، یہ جو کروڑوں لاکھوں سر ہی سر ہے، دھوپ سر پہ پڑ رہی ہے، میدان گرم ہے، دو چادریں سفید پہنی ہے، ہاتھ ایسے بلند کیے ہوئے ہیں، میرے فرشتوں پتہ کرو کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے، تیرا حکم ہے تو ہم پتہ کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ سب کے سب معافی چاہتے ہیں، کہ سب کے سب گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ یہ اقرار کر رہے ہیں ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ بس مان جائے، بس مان جائے، ضد نہ کرے، کہہ دے ایک بار اللہ میں اعتراف کرتا ہوں میں گنہگار ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں یا اللہ میں پاپی ہوں، یا اللہ میں اعتراف کرتا ہوں میں نے بڑے گناہ کیے، ثم تاب اللہ اب توبہ بھی کرتا ہوں، یا اللہ اعتراف کر کے توبہ بھی کرتا ہوں، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا۔ اب کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا اللہ ہم عرفات کے میدان میں اترے ہیں، یا اللہ رو رہے ہیں، سسکیاں بلند ہو رہی ہیں، چیخے مار رہے ہیں، اللہ ہاتھ بلند کیے وہ کہہ رہے ہیں اللہ واپس نہیں لوٹیں گے، تو ہمیں معاف نہیں کرتا تو یا اللہ یہاں تک آ گئے اب معاف کر دے۔ اللہ کریم فرماتے جاؤ میرے فرشتوں جاؤ، یہ جتنے عرفات میں موجود ہیں، پاکستان کے ہوں، انڈیا کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، دنیا پوری سے آئے ہوئے یہ جتنے لوگ ہیں، اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کوئی بھی ہے، جاؤ اعلان کر دو، ہاتھ نیچے کر لو میرے بندو، یہ جتنے تم عرفات کے میدان میں کھڑے ہو تم سب کی ذمہ داری آج کے بعد میں اللہ اپنے اوپر لیتا ہوں، تم سب کی ذمہ داری مجھ پر، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی رنج آئے میں اللہ تمہاری مدد کروں گا، تم میری ذمہ داری میں ہو، میں تمہارا خیال کروں گا، میں تمہارا خیال کروں گا، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ جاؤ انہیں یہ بھی بتا دو کہ رب نے تمہاری اس دعا کو بھی قبول کر لیا ہے، تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کوئی کسی کی ذمہ داری میں چلا جائے بندہ کتنا مطمئن ہوتا ہے، یار یہ سیٹھ آدمی ہے، میرے بچے کو اس نے لے لیا ہے کہ جی یہ بچہ میری ذمہ داری میں آ گیا، اس کی تعلیم، تعلم، اس کا پڑھانا، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اسے اچھا آدمی بنانا جناب مجھ پہ چھوڑیے، میں ذمہ دار ہوں۔ لوگوں کا مال دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں، رب نے عرفات کے میدان میں کہا یہ جتنے آئے ہیں آج کے بعد یہ میری ذمہ داری میں آ گئے، میں معاف بھی کرتا رہوں گا، میں توفیق بھی دیتا رہوں گا، لیکن اگر کوئی سچے دل سے اپنے راستے اگر اللہ سچے دل سے کہتا اور پتہ ہے اللہ کے راہ کی طرف جانا یہ کتنا سعادت مند ہے، کتنے نصیب کی بات ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ روایت جو ہے مسند ابن ابی یعلا کی ہے، اگر احرام باندھا ہے نا عمرے کے لیے یا حج کے لیے اور وہ جا رہا ہے، ہوائی جہاز ہے، نعوذ باللہ وہ کریش ہو جاتا ہے یا چلتے ہوئے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا وہ طبعی موت مر جاتا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کا احرام مت کھولنا، اس کا لباس چینج مت کرنا، انہی دو چادروں میں اس کو دفن کر دو، قیامت کے دن یہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، اور مجھے اس سے زیادہ اور کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ نے روک دیا کہ جو حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام باندھ کر سفر کر رہا ہے مر گیا ہے تو اس کے احرام کو نہیں کھولنا، ایسے ہی دفن کر دو، قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔
اور ایک اور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان حج کے لیے نکلتا ہے، حج کے لیے، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم میں ہے، یار دیکھو عظمت کیا ہے، ہم حاجی کو بھی گالیاں دے دیتے، یہ آیا بڑا حاجی فلاں اور فلاں اور فلاں، یہ گمان بھی ہمیں مار ڈالے گا، ہمارے ایمان کو بھی یہ قتل کر دیتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو یہ بندہ اتنا پیارا لگتا ہے جب یہ مکہ کی سرزمین پہ اتر کے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، اللہ کی قسم ہے جہاں جہاں سے گزرتا ہے ہر درخت ہر پتھر اس کے پیچھے پڑتا ہے لبیک اللہم لبیک، ایک ریت کا ذرہ بھی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ تیرا مہمان آ رہا ہے، اللہ تیرا بندہ آ رہا ہے، جہاں سے گزرے گا لبیک کہتا ہوا، وہاں کے پتھر بھی، پہاڑ بھی، شجر بھی، حجر بھی، وہاں کے کنکر بھی کہیں گے لبیک اللہم لبیک، اللہ تیرا مہمان آ رہا۔ جو اس نے کہا وہ ہم نے کہا، یا اللہ اس کو معاف کر دینا، اللہ تیرے گھر پہنچ رہا ہے۔ اس لیے حج بہت بڑی فضیلت کا نام ہے، بہت بڑی اہمیت کا نام ہے کہ جس کو اللہ نے توفیق دی، اللہ نے مال دیا، اللہ نے عمر بھی طویل دی، جان بوجھ کے وہ حج نہیں کر سکا۔ آپ نے فرمایا یہودی ہو کے مر جائے، عیسائی ہو کے مر جائے، بے دین ہو کے مر جائے، میں محمد قیامت کے دن اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ وہ تجھے اتنا پیسہ دیا اور تو سمجھتا رہا کہ یہ گھر پہ لگانے کے لیے، اچھی سے اچھی گاڑی لینے کے لیے، اور تو اس پیسے سے حج کو نہیں آ سکتا تھا، میرا گھر نہیں دیکھ سکتا تھا، میرے لیے نہیں آ سکتا تھا، بیت اللہ کی زیارت کو کیوں نہیں آیا؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج کا اجر کیا ہے؟ حج کا اجر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے اس جگہ کے پتھر، یہ ترمذی کی بھی روایت، پتھر بھی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یا اللہ تیرا بندہ آیا، اللہ تیرا حاجی آیا۔ حاجی ایسا نہ ہو، ہم نے ایک بار رسالے میں لکھا تھا کہ اس نے ادھار دینا تھا، بندے نے ادھار بڑھتا چلا گیا، ادھار دیے بغیر حج پہ چلا گیا، حج کر کے آیا، واپس دکاندار کے پاس آیا، کہتا ہے میرا کھاتا نکالو، کتنا ہے؟ بڑا خوش ہوا، یار حج کر کے آیا ہے، دل نرم ہو گیا، میرے پیسے چکانے والا ہے۔ کہنے لگا یہ میرا نام تم نے لکھا ہے نا، بس اس کے پیچھے اب حاجی لکھ دو، کھاتا اسی طرح رہنے دو، پیسہ ایک نہیں دیا، اب حاجی بھی لکھ دو نا، میں حج کر کے آیا۔ ایسے حاجی کا حج قبول نہیں ہے، اور اس سے بڑا بدقسمت نہیں ہے جو لاکھوں روپیہ لگا کر جائے، طواف کرے، سجدے کرے، رکوع کرے، واپس آئے تو خالی ہاتھ واپس آئے تو ایک زبان سے بولا ہوا لفظ بھی اللہ نے قبول نہ کیا ہو۔ اگر حج کیا ہے تو پھر اخلاق ہو، دل نرم ہو، چیک کریں کہ میرا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں، میں لوگوں کو معاف کرنا سیکھا ہوں کہ نہیں، میں نے لوگوں کو برابر کا درجہ دیا ہے کہ نہیں، میں نے روٹھے ہوئے لوگوں کو منایا ہے کہ نہیں، میں اللہ کے رضا والے کاموں میں دلچسپی لیتا ہوں کہ نہیں۔ اگر دل اسی طرح پتھر ہے تو پھر سمجھیے کہ کچھ بھی نہیں ملا، سفر بڑا لمبا کیا لیکن ملا کچھ بھی نہیں، ہوا کچھ بھی نہیں ہے، ملا کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ باپ فوت ہو جاتا ہے نا، باپ فوت ہوتا ہے، بیٹے کہتے ہیں آؤ وراثت میں حصہ لیتے ہیں، بیٹیاں بھی کہتی ہیں چلنا چاہیے، باپ کی جائیداد ہے۔ آج تک یہ سوچا ہے میرے باپ پر قرض کتنا ہے؟ سب سے پہلے وراثت کی تقسیم کرنے سے پہلے باپ کا قرض اتارو یار، ابو کا قرض کتنا ہے؟ لوگوں کو آوازیں دو، عبداللہ ابن زبیر کی طرح 5 سال تک ہر بار حج کے موسم میں عبداللہ ابن زبیر کعبۃ اللہ کے قریب کھڑے ہو کر اونچی آواز سے کہتے لوگوں میرے ابو زبیر سے اگر کسی نے پیسے لینے ہو تو عبداللہ ان کا بیٹا حاضر ہے، کوئی ہاتھ بلند کرے، جتنے پیسے ہمیں دینے کے لیے تیار۔ پہلے باپ کا قرض اتارو، اور دوسرا سب سے بڑا کام، اگر باپ مالدار تھا حج نہیں کر سکا، باپ کا حج کروائے، باپ کا حج کروائے۔
کسی کو تیار کریں، یار میرے ابو کی طرف سے حج کر رہا ہو، یہ نہ ہو کہ میرے باپ کو عذاب ہو رہا ہو، یہ نہ ہو کہ میرے باپ پر سختیاں آ رہی ہوں، میرے باپ کے پیسوں سے کسی کو تیار کرو میرے ابو کی جگہ حج کر آئے، اس کے بعد وراثت کی تقسیم کرے، اس کے بعد دیکھے کتنا مال بستا ہے، نہ باپ کا قرض ادا کیا، نہ باپ کا جو حج کرنا تھا وہ کسی کو کروایا، باپ کے ساتھ محبت کیا ہے، پھر باپ کے ساتھ پیار کیا ہے، پھر 2 درہم قرض تھے صحابی پر، آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ ابو قتادہ نے پوچھا اور کہا یا رسول اللہ میں ذمہ دار ہوں، میں 2 دینار یہ دے دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جنازہ پڑھایا، 1 دن گزرا، آپ نے فرمایا 2 دیناروں کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی، دے دیتا ہوں۔ دوسرے دن پوچھا، تیسرے دن جب آپ نے پوچھا ابو قتادہ 2 درہم کا کیا بنا جو اس میت کے ذمے تھے؟ اللہ کے رسول ادا کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، اب اس میت کی جان کو خلاصی ملی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اب اس پر جو تنگیاں تھی وہ کھل گئی ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس کا قرض ادا ہو گیا، اب وہ آزاد ہو گیا سختیوں سے، تکلیفوں سے۔ 2 درہم ہے، صرف 2 درہم، ذمہ داری لیتے ہیں، میں جی دے دوں گا۔ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، یار باپ سے کیسی محبت ہے کہ باپ کو تکلیف ہو رہی ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ کہتا ہے اچھا یار دے دیں گے۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہے، حدیث پڑھ لیجئے، جب ابو قتادہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں ادا کر آیا ہوں، آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، اب اس جان کو خلاصی ملی، اب تنگیاں دور ہوئی ہے، صرف ذمہ داری نہیں لینی، ادا بھی کرنے ہیں۔ اور اللہ ہم سب کو موقع عطا فرمائے کہ رزق حلال سے دل سے اگر دعا مانگی جائے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسے کیا مشکل ہے، وہ وہاں ان لوگوں کو پہنچا دیتا ہے جو اپنے پیروں سے طواف نہیں کر سکتے، جو اپنے پیٹ کو گھسیٹتے ہوئے بیت اللہ کی گرد گھومتے، اگر وہ پہنچ سکتے تو یا اللہ ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ درد دل سے جو دعا کی جاتی ہے وہ بڑا اثر رکھتی۔ اللہ سے مانگیں یا اللہ مجھے حج کی نعمت سے محروم نہ فرما، یا اللہ مجھے حج کروا، کیونکہ حج کا اجر جنت کے علاوہ اللہ نے کوئی نہیں رکھا۔